اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت اور ترجمہ رکھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قریش کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے یہ سورت جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت کے حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور عرب کے حالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر اس طرح سے ہے کہ قریش جو قبیلہ تھا یہ عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ قبیلہ عرب میں منتشر تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جن کے 4 بھائی تھے اس سے پہلے بھی یہ عرب میں منتشر تھا۔ پھر یہ مکے میں جمع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے 4 بھائی تھے۔ پھر یہ مکے میں ان کو خانہ کعبہ کا خدمت کا موقع ملا، یہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ پھر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، بزنس یہ لوگ تاجر تھے، بزنس کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی اہمیت تھی۔ یہ 4 بھائیوں نے بین الاقوامی تجارت کا پیشہ اپنایا۔ 4 بھائیوں نے مختلف ممالکوں سے معاہدے تجارت کا پیشہ شروع کیا۔ 4 بھائی الگ الگ شام، مصر، عراق، ایران اس وقت فارس کہا جاتا تھا، یمن، اس طرح سے الگ الگ ملکوں سے 4 بھائی نے الگ الگ موقع سے تجارت کرتے تھے۔ اس لیے یہ عرب میں بڑے مشہور ہو گئے 4 بھائی، تاجر، اچھے تجارت کے لحاظ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا اور اس کے خانہ کعبہ کے بدولت ان کی تجارت میں بھی خوب برکت ہوئی۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بدولت مکہ، جہاں کوئی چیز
بھی نہیں پکتی، لیکن اللہ کی قدرت ان کو وہاں پر کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے پھل اور روزی عطا کی، ان کی تجارت خوب فروغ پائی، اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی بڑی اہمیت تھی۔ عرب جہاں کوئی امن سکون نہیں، لوٹ مار چوری ڈاکہ کوئی محفوظ نہیں تھا، وہاں پر کوئی بھی چین سے نہیں رہتا تھا، لیکن قریش خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے یہ ان کا قافلہ جب بھی تجارت کو جاتا کوئی ان کو نہیں لوٹتا تھا، کوئی ٹیکس بھی ان سے وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی قریش کا اکیلا فرد بھی اگر سفر کر رہا ہے، اگر کوئی ان پر نظر رکھ کے حملہ کرنے کی کوشش بھی کرا، تو اگر وہ کہہ دیتے کہ حرمی، تو وہ رک جاتے تھے۔ یعنی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، یہ بڑی اطمینان کے ساتھ سفر کرتے اور اپنا تجارتی سفر کرتے اور تجارت کر کے واپس آتے تھے۔ یہ بڑی اہمیت تھی ان لوگوں کی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ ایک تجارتی منڈی بن گئی تھی، تجارت کا بڑا مرکز بن گیا تھا۔ اسی لیے یمن کا جو بادشاہ تھا ابرا، اس نے سازش کی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو 60,000 کا لشکر جو اس نے لے کر آیا تھا، معمولی سی پرندوں کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ تو اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور قریش کے خاندان کا بھی اہمیت اور بڑھ گئی، عرب میں اور اہمیت بڑھ گئی۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، یہ ہے وہ پس منظر قریش کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں وہ نعمتیں ان کو یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی جو اہمیت عرب میں جو ان کو اہمیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، یعنی یہ گرمی کے دنوں میں شام اور فلسطین جو ٹھنڈے علاقے ہیں اس طرف تجارتی سفر کرتے تھے۔ یہ ٹھنڈے علاقے رہنے کی وجہ سے شام اور فلسطین کو جا کر تجارت کرتے تھے، اور گرمی میں جنوبی عرب گرمی میں شام اور فلسطین کا سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور سردی میں جاڑے میں جنوبی عرب کا سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ گرم علاقے ہیں۔ اس طرح سے سال کے 12 مہینے یہ آرام سے
اپنا تجارتی سفر اور تجارت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو جو نعمت بخشی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، اور تم خود جانتے ہو کہ خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف توحید کی بنیاد پر اس کی تعمیر کی. اس میں جو تم نے 360 بھوت رکھے ہیں، تم خود جانتے ہو وہ 360 بھوت اس کی کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ابراہ جو ہے خانہ کعبہ کو جو ڈھانے آیا تھا تو اس وقت صرف اور صرف یہی قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر پکڑ کر، اس کا غلاف پکڑ کر صرف اللہ سے دعا مانگی تھی، اور کئی سالوں تک وہ بھوتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے. تو وہ خود جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو وہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ تم کو خانہ کعبہ کی وجہ سے جو اہمیت ہے، اور تمہارے جو عرب میں کوئی امن سے نہیں رہتا، تمہارے قبیلے کو کوئی لوٹتا نہیں، کوئی چھاپا نہیں مارتا، کوئی چوری ڈاکہ نہیں ڈالتا، تو یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. تو تم چاہیے کہ تم جو ہے صرف اور صرف خانہ کعبہ کی عبادت کرے. تم کو چاہیے کہ تم جو ہے یہ 360 بھوتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف اور صرف خانہ کعبہ کی رب کی عبادت کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی طرف جو دعوت دے رہے، تو تم کو ان کی بات ماننا چاہیے. وہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے رب کی طرف بلا رہے ہیں. تو تم کو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، تو اللہ کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. یعنی اس سے پہلے تم جو عرب میں منتشر تھے، تم دانے دانے کو محتاج تھے. پورے عرب میں جو منتشر تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو 4 بھائی تھے، وہ جو منتشر تھے، جب انہوں نے مکے میں آ کر مکے میں جمع ہوئے، پھر ان کو خانہ کعبہ کا جو متولی کا درجہ ملا، تو اس کے بدولت وہ پورے عرب میں کوئی سکون سے نہیں رہتا تھا. تو ان کو جس طرح سے وہاں امن میسر آیا، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان کو یاد دلا رہا ہے. لہٰذا ان کو چاہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. تم کھانے کو محتاج تھے، تو بھوک سے بچا کر تم کو کھانے کو دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وہ ریگستان جہاں کوئی چیز نہیں پکتی، اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ تم تجارت کا جو پیشہ اپنایا تم نے، تو تمہارے تجارت میں برکت دی اللہ تعالیٰ نے. تم بین الاقوامی ملکوں سے جو تجارت کرتے ہو، جو اس میں تم کو منافع ہوتا ہے، پھر اللہ کا احسان یہ ہوا کہ تم کو کھانے کے لیے اچھے اچھے پھل وہاں پر میسر ہوتے ہیں. انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. اور خوف عرب میں کوئی سکون سے نہیں رہتا، یہاں تک کہ عرب کے دوسرے قبیلے جو ہے، رات میں اگر سو گئے تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ صبح ہوتے ان کو کوئی ان پر رات میں کوئی حملہ کرے گا. کوئی سکون سے نہیں سوتا تھا. لیکن یہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور نہ ان کے تجارتی جو قافلے جاتے تھے، نہ اس پر کوئی حملہ کرتا تھا.
تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ نعمت ان کو یاد دلا رہا ہے. آج جو ہمارے نبی تم کو دعوت دے رہے ہیں، تم ان کو جھٹلا رہے ہو، تو اللہ ان کو وہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم کو جو نعمت بخشی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تم جو ہے تمہاری اہمیت کچھ بھی نہیں ہے عرب میں. اگر خانہ کعبہ، مکے کے خانہ کعبہ کے تم متولی نہیں ہوتے تو تمہاری اہمیت کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کے ذریعے سے قریش کو وہ نعمت یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عرب میں بخشی تھی. عرب ہی نہیں، پورے دنیا میں ان کو بخشی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح سے یہ تھا سورہ قریش کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.